آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ کرنے دیں ملاقات، کیونکہ ہم بھی کوریج کر کر کے تھک گئے ہیں، یہ باتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، چھوڑ دیں۔ نہیں، میں اس بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، مگر میرے خیال میں اگر تھوڑا جو اشتعال انگیزی ہوتی ہے وہ نہ ہو تو کافی حد تک معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ان کو مشتعل کرتے ہیں۔ چلیے بھلے سے، مگر آپ نے کیونکہ کہا ڈائگنوسس کر دیں تو میں نے کہا کہ اس کے میرے خیال میں ایک جو ڈائگنوسس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اشتعال انگیزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو جو آپ نے گلہ کیا کہ اجازت دی جائے، مگر دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ پارٹی کے اندر جس کو اجازت دی جاتی ہے اس کا کیا حشر نشر ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ جن کو اس دن اجازت نہیں ملتی۔ آپ پارٹی کے اندر جو انتشار ہے اس کی کیفیت دیکھ لیجئے۔ اگر چیئرمین بات کریں تو جنرل سیکرٹری صاحب خوش نہیں، اگر جنرل سیکرٹری صاحب بات کوئی کریں تو ہمارے وہ سینٹ کے جو حزب اختلاف کے لیڈر ہیں وہ خوش نہیں، اگر تینوں کوئی بات کریں تو بھلے سے وہ ہمارے وہ کیا نام ہے وہ جو خان صاحب ہیں، کیا ہو گیا مجھے، بیرسٹر گوہر صاحب؟ ہاں نہیں، بیرسٹر گوہر صاحب تو چیئرمین صاحب ہیں، ہاں، تو عملے اپنا ہی کس خان صاحب کے تو بہت سارے خان صاحب، ہاں، مگر جو اپنا ہی انتشار ہے کوئی، لیکن آپ انتشار پارٹی کے اندرونی معاملات یا اس انتشار کی وجہ سے اجازت کا معاملہ نہیں روکا ہوا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہوتا ایسے ہے کہ جب کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ ایک انتشار اتنا زیادہ پھیلتا ہے، کوئی کسی کو تحریک دے رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کر دو، کہیں سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اسلحہ قبضہ کر لیں گے وہ کیا ہے ریڈ زون پہ، کہیں سے آواز آتی ہے کہ ہم آ کے دیواریں توڑ کے جیل خانے کی قیدیوں کو لے جائیں گے، تو وہ جو آوازیں آتی ہیں، اور اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے اس پہ لمبی کیا بات کریں گے، مگر اس کے بعد بھی جو حوالہ جات ہیں اس میں آگ اور انتشار، جو فساد کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر اس کی ضمانت مل جائے، وہ تو ضمانت پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اب تو ایک اور احتجاج چل رہا ہے۔ ہمایوں مومن صاحب، آپ اتنے خشوع و خضوع و توجہ کے ساتھ نوٹس لے رہے ہیں، میں اگر آپ سے یہ جان پاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کی جماعت کے پروفائل کا، اس پروفائل کے اندر جو پروووکیشن ہے، میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ باتیں عجیب و غریب قسم کی ہیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو کیمپینز چل رہی ہیں وہ مطلب ایسی ہیں کہ باوجود کوشش کے بھی ہم نہیں دکھا سکتے، جس کو آپ کی پارٹی کنڈیم نہیں کرتی اور اون بھی نہیں کرتی۔ اب آپ نے پھر ایک کے پی میں احتجاج، الگ سامنے احتجاج، اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس طرح ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کو دکھانی چاہیے، آپ وہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں، آپ عمران خان کا نام 90% آف دا میڈیا نہیں لے سکتا۔ عمران خان نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیں نا، you don't have to make a mockery out of it. I am not. I always take Imran Khan's name. Please allow me. ہر پروگرام میں کر لینا، میں کر رہا ہوں۔ ابھی مصدق صاحب، he is a minister. مصدق صاحب کہہ رہے کہ جی ہم لوگ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ جو باہر آتا ہے وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ فلانا کرتا ہے۔ بھائی آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ کو اس سے کیا لگے؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل رول 92 آف دی جو آپ کے پریزن رولز ہیں 1978 کے لحاظ سے، وہ آپ کو تحفظ دیتے ہیں، لیکن ان کو لا سے کیا لگے؟ ان کو کانسٹیٹیوشن سے کیا لگے؟ نان کانسٹیٹیوشن ان لافل لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو اس سے کیا لگے؟ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں، ہمایوں اگر اندر چلا گیا تو ہمایوں باہر آ کے ہمایوں یہ کہے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں جانے دینا۔ تو جب ہمایوں کو اندر جانے دے گے تو ہمایوں تو اس کے پروٹیسٹ کرے گا۔ استعارے کے طور پر اگر ہمایوں واقعتاً باہر آ کے ایسی باتیں کرے جس سے ممکنہ پریشانی کا کوئی امکان بنے، میں فساد کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ نہیں، آپ بے شک فساد کا لفظ بھی کہہ دیں، وہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب 10 چیزیں کہیے تو یہ بھی کہہ دیں۔ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، آپ نے اس ملک کے اندر، اگر آپ نے واقعی اس ملک کے اندر پیس لے کر آنا ہے صحیح معنوں میں، بغیر خوف کے، ڈر اور خوف جب کسی کے دل میں آ جائے نا تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے دل میں خوف اور ڈر نہ ہو اس چیز سے ہلنے کا، آپ پولیٹیکل پارٹی ورکرز کو، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین سٹریم لائن پولیٹیکل پارٹی ورکرز ہیں،
خالی ایک بیرسٹر گوہر صاحب نہیں, خالی ایک وہ نہیں ہے, آپ کے جو باقی ہیں اسد کیسر اور سارے وہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے, جو پچھلے 25-30 سال سے ساتھ ہیں. آپ ان 4-5 بندوں کو جانے دیں, آپ ملنے دیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اگر یہ پریکٹس آپ 2-3-4 ہفتے کریں گے, آپ کے ساری چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر میں بات بتاؤں, اینڈ دس از دا ویری سیم تھنگ, لیکن پرابلم یہ ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا, ان کو نہیں سوٹ کرتا, because they are afraid of losing whatever they have, because everything is for them is just like a mirage. ان کو چیز ملی ہوئی ہے جس کی کوئی بیسس نہیں ہے. تو میٹنگ کا معاملہ فساد سے نہیں جڑا ہوا, وہ آپ کی سیاسی سروائیول سے جڑا ہوا ہے, اور واقعتاً یہ امپریشن گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ کیا اتنا ہی بڑا خطرہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد جو لوگ آ کے بات کریں گے تو آپ کے گلے پڑ جائے گا. کل 13 الیکشن ہارے ہیں, کون سا احتجاج, کون سا ووٹ؟ عمر صاحب خود ان کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کے اپنے حلقے میں انہوں نے الیکشن لڑا, باقی تو یہ آزاد لوگوں کو لے کر چل رہے تھے. مان لیں کہ وہ نہیں, آزاد کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ جو بھی حلقے میں گیا اسے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک حکمت عملی یہ اپنائی کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور آزاد کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر جہاں بائیکاٹ نہیں کیا اور جہاں پہ پارٹی کے لیڈران کے اپنے حلقے تھے اور جہاں پہ حکومت ان کی تھی, یعنی یہ نہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وفاقی حکومت کی تھی, حکومت ان کی تھی, کے پی کی حکومت تھی, ان کے سب سے بڑے لیڈر کا الیکشن تھا, وہاں پہ کیا ہوا؟ تو ہم اس احتجاج سے ڈریں جو آپ کو کل الیکشن کی شکل میں سامنے نظر آ گیا ہے. تو اس وجہ سے جو یہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے سلسلہ کہ اگر ہم الیکشن نہیں جیتے تو الیکشن میں دھاندلی ہے. لیکن آپ نے پہلے پروگرام کے میں یہ خود فرمایا تھا کہ جب جیل سے آ کے باہر لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس سے میں آ رہا ہوں پرابلم جنریٹ ہوتا ہے, تو obviously وہ فیئر کا فیکٹر نہیں. پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا, میں فیئر کی طرف آتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ فیئر تو پرخچے اڑ گئے کل الیکشن ریزلٹس کے اندر, سارا فیئر سامنے آ گیا. فیئر یہ نہیں ہے, خوف والا فیئر نہیں ہے, 9 مئی والا فیئر ہے کہ جس طرح کی یہ سیاست کرتے ہیں, جس طرح کا یہ انتشار پھیلاتے ہیں, وہ لوگ آج کل آپ کے ہاں روز 5-7 لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے لیے اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں, ان کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے جب یہ پٹخیں گے اور کہیں گے کہ یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے, جب یہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر جائیں گے اور کور کمانڈر کے گھر نہیں گیا دوبارہ نہیں, اس کے بعد نہیں ہوا ہے دوبارہ. آپ دنیا کا کوئی ملک بتائیں جس کے آپ اندر آپ پولیس والے کو پتھر ماریں اور وہ آگے سے گولی نہ مارے. آپ ذرا امریکہ میں کر کے دکھائیں نا. یہ سارے اتنے سیولائز, کوئی لندن میں, کوئی امریکہ میں, کوئی آسٹریا میں, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھے, ان کو بولیں پولیس والے کو پتھر مار کے دکھائیں, آگے سے جواب میں گولی آتی ہے. تو یہ جا کے گولیاں ماریں پولیس والوں کو, گھر سے نکلے بندوقوں والے لوگ AK-47 صرف لہراتے نہیں چلاتے آئیں. سو یہ اس ہسٹری کی میں بات کر رہا تھا. جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے, جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے. کیا جھوٹ؟ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے گولیاں چلائی. کوئی گولی نہیں چلائی. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں طلعت صاحب, میں آپ کو یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں, میں آپ کو ہر ایک شخص جس کو ان لوگوں نے قید کیا ہوا ہے 9 مئی کے اوپر, ان کے اوپر ان کے پاس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کچھ چیز نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں ان کے گھر کے باہر بیٹھی تھی, انہوں نے کہا تھا لبرٹی میں, کہا تھا چلو وہاں چلو. ٹو بی ویری آنےسٹ, جس جگہ پہ گھر ہے ادھر باہر جا کے احتجاج کرنا از ناٹ اللیگل ایز پر دا لا آف پاکستان. میں بتا رہا ہوں, سن لے. یاسمین راشد صاحبہ نے, میں اب دوبارہ جا کے دیکھ لیں, یاسمین راشد صاحبہ نے وہاں بار بار کہا تھا کہ اندر کوئی نہ جائے, یہ جو آدمی ورغلا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ موب مینٹیلٹی کو سمجھتے ہیں. ایک بار تو آپ موب کو لے گئے ایک جگہ پر. There were people who were implanted. There were people who did all these things. آپ, میں اگر بیٹھا ہوں, میں بڑے آرام سے, آپ موب آ جائے, میں درمیان میں اندر بٹھا کے 2 گولیاں چلا دوں. تو موب کیوں لے کے گئے آپ؟ میں پروٹیسٹ بھی نہ کروں. پروٹیسٹ میں موب نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ میں ان کے ساتھ ملا کے ان کو سارے کرسیاں لا کے اس کو صوفے بٹھا کے کہوں کہ آ جاؤ, یہ آپ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. اچھا چلے, میں آپ کا آپ نے کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ بہت عرصے سے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ موب کو پرووک کر دیتے ہیں, ابھی میں ایک بار دیکھیں موب کو دیکھیں جب آپ کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے ایک منٹ, ابھی مصدق صاحب نے
इलेक्शंस की बात की है, इलेक्शंस को कंडक्ट करना किसका इख्तियार है? इलेक्शन कमीशन का। एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन के जो आरओ का ऑफिस है उसके अंदर जो 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 पोलिंग एजेंट्स वगैरह वो जाते होते हैं ना चेक करने के लिए, आपके पूरा क्या जाने दिया उनको? पोलिंग एजेंट्स क्या जाने दिया? नहीं जाने दिया, किसी भी पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया। पोलिंग देखें, जब आखिर में जो कंपाइल होके जा रहा होता है ना एंड में रिटर्निंग ऑफिसर के फॉर्म पास 45 कहां से आया अगर पोलिंग एजेंट नहीं था? वो देखिए वो उस जगह पे फॉर्म 45 आपको हर पोलिंग स्टेशन से मिलता है। अगर हम दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पहले हिस्से में सिर्फ 10% या लेस देन 10% वोट पड़ा है, अगले हिस्से में इन्होंने कहा है कि तकरीबन 45 to 50% वोट पड़ा है, और आखिरी हिस्से में 70% वोट पड़ा है। सर जी 70% ऑफ 2,84,000 वोट उस हिस्से में पढ़ ही नहीं सकता, फिजिकली नहीं पढ़ सकता। अच्छा चलें इसके ऊपर आए। अब जरा कैनॉट बी पॉसिबल। व्हाइट पेपर उसके ऊपर लेके आना ना, ट्रिब्यूनल के पास भी जा रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, इस व्हाइट पेपर का ब्लैक पेपर का कोई फायदा नहीं है। आपकी हुकूमत ही लेके आई, होल मेंटालिटी इज जेट ब्लैक। अच्छा चलें आप वापस आ जाएं इसके ऊपर। इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद बावजूद इसके कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आई चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, वो एक लीगल प्रोसीजर है। इन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, इलेक्शन लूज किया, आपने कॉस्ट खुद कैलकुलेट किया, आपके ख्याल में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी पोलिंग एजेंट के स्टेशन पे हमला नहीं हुआ, सो यू नो इट वेंट पीसफुली। हालांकि करवा सकते थे। दैट टेल्स यू कि अगर तरीके के साथ डील करें तो ये सिस्टम के अंदर रह के काम कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कल ये अब अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो देखें ना अच्छे तरीके से, आप स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं। देखें बात सुने, अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं कब्जा करने आ रहा हूं, अगर वो अपने साथ बंदूकों वाले AK-47 के लोग लेके खुद चढ़े हुए ट्रकों पे फायरिंग करते चले आ रहे हैं, जिसको आप लोगों ने कैमरे से कवर किया है, अगर वो ये अपने मुंह से कह के आ रहा है कि मैं आके जेल तोड़ूंगा, तो आप तोड़ने देंगे? आप कब्जा करने देंगे रेड जोन पे?